السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال الله تعالى لولا كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وقال الله تعالى في كلامه المجيد وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام پر ایمان کے سلسلے میں ان کے واقعات یا ان کی رب کے سامنے اپنی مشکلات میں پکارنے اور عبادت کرنے اور خدا کو یاد کرنے کے سلسلے کو ہم نے لیا ہے کہ یہ عبادات اور یہ خدا کو پکارنا عین عبادت ہے، اور انبیاء چونکہ مطاع ہوتے ہیں اور ان کی پیروی خدا نے لازم قرار دی ہے، تو اس لیے ان کا یہ عمل کہ مشکل میں خدا کو پکارو، خدا کے سوا کون سنتا ہے، اور یہ عین توحید ہے۔ یونس علیہ السلام کے سلسلے میں خدا پاک نے فرمایا کہ اس نے جب مچھلی نے ان کو نوالا بنایا تو اسی وقت انہوں نے پکارا کہ 3 اندھیروں میں اس نے ہم کو پکارا، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پہ اگل دے، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس تسبیح کی فضیلت کے باب میں آئی ہیں کہ جو کوئی بھی مسلمان مشکل میں اپنے رب کو پکارے گا ایسی ہی تسبیح پڑھ کر، تو خدا ضرور اس کو نجات دے گا۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کیا میں تم کو خبر نہ دوں کہ تم وہ پڑھو اور تمہیں خدا مشکل سے نکالے۔ وہ ذنون والی تسبیح ہے، مچھلی والی تسبیح ہے جو پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں بولی تھی۔ اور یہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم من استجیب لہ من تحت 70 اراضین ودعوت الذنون۔ ذنون مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام نے جو پکارا تھا، تسبیح بولی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ گویا کہ توحید کے کلمات ہیں کہ تو پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو کہ میں اس کو پکاروں اپنے غم میں، کوئی مشکل میں، تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے، اور میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ تو خدا کہتا ہے اچھا ہم نے نجات دی، اسی طرح کذالک ننجی المومنین، ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ایمان والوں کو جب بھی کوئی وہ بولے گا تو ہم اس کو نجات دیں گے۔ اور اس کی روایت میں نبی پاک نے فرمایا کہ پہلی امت کے 3 آدمی غار میں برسات بارش کے موسم میں لینڈ سلائیڈنگ پہ وہ ایک غار میں پھنس گئے تھے، اور انہوں نے اپنی نیکی کو وسیلہ کر کے خدا کو پیش کیا تھا، اور ان کی ایک ایک کر کے نیکی کو بیان کرنا کہ اے خدا ہم نے صرف تیرے لیے کی تھی، تو تیرے یہاں اگر اس کو قبولیت ہے تو اس مصیبت میں ہم کو نکال، اور یہ بڑا سا کہ ٹن کا تودا جو ہمارے غار کے منہ پہ آ گیا ہے اس کو تو دور کر دے، تیری تو طاقت ہے۔ اور پھر آخری نے تیسرے نے جب بولا تو وہ بالکل ہٹ گیا اور وہ بخیریت باہر آ گئے۔ تو نبی نے بھی مچھلی کے پیٹ میں سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں اس نے ہم کو پکارا۔ تو 7 زمینوں سے نیچے بھی اگر ہو تو تم اگر اس کو دعا کو بولو گے تو پھر یہ دعا تمہاری ضرور قبول ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو تحت 70 اراضین، 7 زمینوں سے نیچے بھی ہو تو یہ دعا بولے گا تو دعا قبول ہوگی۔ اس لیے اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، اور خدا خود کہہ رہا ہے
کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے ہوئے تو ہم ان کو نجات دیں گے۔ اس لیے خلوص سے نیت سے دعا ہو، حلال کی روٹی کھائی ہوئی ہو اور اللہ پہ پورا یقین ہو کہ وہ یہ مصیبت سے نکالے گا، اور مایوس ہو کر کسی اور کے در پہ جا کر اگر تم خدا کو چھوڑ کر بولو گے تو پھر وہ گناہ ہوگا کہ جس کی کوئی نجات ہی نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔